الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیز گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ اتنے میں ایک دم ایک عرب کا دیہاتی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے کے ساتھ کھینچا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر اس چادر کی وجہ سے خراش آ گئی۔ اب پھر وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم فرما دیجئے کہ مجھے اس میں سے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے نا، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ایک اور شاعر نے بڑا کمال کی بات کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے
مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پر کس قدر مہربان ہے تاجدار مدینہ۔ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر بہت مہربان ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، دیکھا آپ نے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا۔ اسی طرح خواہ ہم کو کوئی کتنا بھی ستائے، دل دکھائے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ بلائی کرنے کا فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جب بھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ آیت مبارکہ کے اس جز برائی کو بھلائی سے ٹال کے تحت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، مثلاً غصے کو صبر سے اور جہل کو حلم سے، بدسلوکی کو عفو سے ٹال کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو معاف کر۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سر کے تاج، صاحب معراج، محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں، اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سی باتیں ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی بات، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ دوسری بات، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا اللہ، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے، یعنی بدلہ تو وہ لے سکتا ہے لیکن وہ معاف کر دے، تو وہ رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ایک شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم خادم کو یعنی نوکر کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا،
روزانہ 70 بار اسے معاف کیا جائے۔ اب مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو۔ یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطا یعنی غلطی ہو جائے، خباثت نفس سے نہ ہو اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو، شریعت کا یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں، میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں۔ آج اگر میں نے اپنی بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت رب کریم میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کی خطا کو معاف کر دیا۔ انتقال کے بعد یعنی اب اس شخص کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت ہونے کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ میرے رب کریم نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا یعنی غلطی کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم معاف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ معاف کریں، آپ بندوں کو معاف کریں، میرا رب قیامت والے دن آپ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں عفو درگزر سے کام لینے والا بندہ بنا دے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ پاک اسے بلند فرمائے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، جب ہم سے کوئی الجھے یا برا بھلا کہے اس وقت خاموشی ہمارے لیے عافیت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اور یہ محاورہ بھی خوب ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ اگرچہ شیطان لاکھ وسوسے ڈالے کہ تو بھی اس کو جواب دے، ورنہ لوگ تجھے بزدل کہیں گے۔ میاں شرافت کا زمانہ نہیں ہے، اس طرح تو لوگ تجھ کو جینے بھی نہیں دیں گے۔ یہ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ان میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے کو برا بھلا کہتے وقت خاموش رہنے والا رحمت الہی کے کس قدر نزدیک ہوتا ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد میں ہے کہ کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہا، تو جب اس نے بہت زیادتی کی تو انہوں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا، حالانکہ آپ کی جوابی کارروائی معصیت یعنی گناہ سے پاک تھی، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھے برا کہتا رہا، آپ تشریف فرما رہے، جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ساتھ فرشتہ تھا
جو اس کو جواب دے رہا تھا، پھر جب تم نے خود اسے جواب دینا شروع کیا تو شیطان درمیان میں آ کودا۔ یعنی کہ فرمایا کہ اے پیارے صدیق، جب وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے بھی آگے سے جوابی کارروائی کی، اسے جواب دیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر شیطان بھی بیچ میں کود گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور سوال کیا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ بولا، دنیا میں میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے۔ نکیرین نے بھی مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا۔ میرے آقا کے غلاموں، آپ نے سنا کہ نرمی اور عفو درگزر کرنے سے اللہ پاک کی کس قدر رحمت ہوتی ہے۔ کاش ہم بھی اپنی بے عزتی کرنے والوں یا ستانے والوں کو معاف کرنا اختیار کریں۔ مسلم شریف میں ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک، میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں، بس یہی کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی کہ ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز یہ اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ یعنی آگے سے منادی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے یہ اجر ہے جو معاف کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، وسیلے سے اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں پرہیزگار بنائے، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اسی میں دو جہاں کی بہتری ہے۔ آج ہم بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر معاف کرنے کا تو چانس ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں، معاف نہیں کرتے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معاف فرمایا۔ آج ہم بھی معاف کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔